बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज आपको बड़े इंटरेस्टिंग डे के बारे में मैं बताना चाहती हूं। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि बैम्बूज़ क्या हैं? अच्छा, अगर हम ये इमेज शेयर कर सके तो क्या ही बेहतरीन बात होगी। ये आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये जो स्टैंडिंग में हमारे पास प्लांट्स हैं, ये जो स्टैंडिंग में प्लांट्स हैं ये बेसिकली बैम्बू कहलाता है। और बैम्बू की लंबी लंबी स्टॉक्स होती हैं, इस तरह करके अगर आप देख सकते हैं। बैम्बूस हैव लॉन्ग स्टॉक्स और इसके पत्ते वगैरह भी निकलते हैं, बट इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, बाहर के मुल्क में स्पेशली अगर आप देखें थाईलैंड वगैरह में, मलेशिया वगैरह में, तो बैम्बू का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और बैम्बू से बाकायदा घर भी बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा स्टर्डी और बेहतरीन प्लांट है। अगर आप इसको इस्तेमाल अपने घर के अंदर लगाएं तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन बैम्बू को फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने घर में लगाया हुआ है क्योंकि जो दीवार है हमारे घर की, उससे आप हमसायों के घर के अंदर देख सकते हैं, तो उस दीवार के साथ हमने बैम्बू लगा दिया है, तो उससे एक नेचुरल ग्रीनरी की दीवार बन जाती है। साया देने के लिए भी बड़े यूज़फुल होते हैं। अच्छा, क्योंकि बड़ा स्टर्डी प्लांट होता है तो ऑलमोस्ट हर किस्म की इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनती हैं। बैम्बू की बांसुरी भी बनती है, तो वो जो आप हॉलो सा एक बांसुरी की जो इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं वो एक्चुअली जो बांस है यानी कि बैम्बू से बनती है। अच्छा, चेयर्स, बेडरूम का फर्नीचर, सोफ़े, डिफरेंट डेकोरेशन के आइटम्स, बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बैम्बू से तैयार की जाती हैं। पहले वक्तों में जो है बहुत लिमिटेड चीज़ें बनाई जाती थी, बट बैम्बू को हमेशा से जिन कल्चर्स में ये आम पाया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर वेरियस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि बैम्बू की वॉल भी बनी हुई है और कुर्सियाँ भी बैम्बू की बनी हुई है। ये बड़ी सस्टेनेबल किस्म की हाउसिंग की भी एक टेक्निक है। बड़े सस्ते में बैम्बू के साथ, बैम्बू के इस्तेमाल के साथ आप अच्छे खूबसूरत घर भी बना सकते हैं। आपने प्लांट्स को डेकोरेट करना है, उसके अराउंड आप ड्राई बांस भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो जिंदा पौधे होते हैं उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं और डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा खूबसूरत है और अदरवाइज़ भी इट इज़ अ ब्रिलियंट प्लांट। सो आज हम डेफिनेटली हमने सोचा कि क्योंकि आज ये दिन मनाया जा रहा है और बहुत कम लोग बांस या बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरा जो पिछला घर था वहाँ पे हम ऊपर जो छत थी या बैल्कनी थी, वहाँ पे जब जाके बैठते थे तो अक्सर जो रोड पे लोग जा रहे होते थे वो देख सकते थे अंदर। तो इसी तरह हमने ड्राई बांस की ना पूरी एक स्क्वायर जैसा, जितनी हमारी वो बैल्कनी का वो हिस्सा था जिधर से नज़र आता था, उसके सारे साथ जो है हमने ड्राई बैम्बू लगा दिया। अच्छा, बड़े लोग जो हैं जाफरी भी बनाते हैं उससे, यानी कि वो क्रिस क्रॉस वाली आप बैम्बू से भी बना सकते हैं, लकड़ी से भी बन सकती है, बट बैम्बू लास्ट लंबा करता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि चाहे बारिश हो, वेदर चेंजेस वगैरह, वो बड़े अच्छे तरीके से चाहे ड्राई हो उसको हैंडल कर देता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि लोग घरों के अंदर भी बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ियों में आप देख रहे हैं एक जगह लगा हुआ है, घर के अंदर डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए जो प्लांट्स आप देख रहे हैं वो बाहर उन्होंने घर के लगाए हुए हैं। सो अंदर बाहर बारिश भी पड़े तो वो ख़राब नहीं होता। ऑफकोर्स अगर आप उसे पेंट करेंगे तो एक मुख्तलिफ चीज़ है, बट वो अपने नेचुरल कलर में इतना खूबसूरत लगता है कि आप भी ज़रूर बैम्बू को इस्तेमाल करें अपने घर की डिफरेंट चीज़ों के लिए। अब ये देखें ना, एक पूरी वॉल के ऊपर बैम्बू लगा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना एलिगेंट लग रहा है। सो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जा रहा है। सोचा कि एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ चीज़ शेयर कर लें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टिंग डे के बारे में जानते हैं या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना है तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब हम आ गए हैं अपनी सुपर मॉडल शेफ़ की तरफ। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बड़े गौर से देख रही थी बैम्बूज की जो हम तस्वीरें वो शेयर इतना करें, अट्रैक्टिव लग रहा था, उसको देखने में ही इतना एलिगेंट लगता है, आपको पता है। और वही चीज़ है ना कि देखिए ये सब चीज़ें जो हैं खूबसूरती को भी ऐड करती हैं, हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हैं, आलूदगी नहीं फैलाती, बल्कि इसके बेनिफिट्स हैं, नुकसान नहीं है। क्लोज टू नेचर एज वेल। क्लोज टू नेचर। और बात ये कि व्यूअर्स जितना क्लोज टू नेचर जाएंगे, ये जो हम कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हैं ना, दीवारें दीवारें दीवारें, सीमेंट, ईंटें, लोहा, वो हम नेचुरल से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एंड उसके ड्रॉबैक्स हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में। आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आपको जाना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर स्पास और रिट्रीट्स ऐसी जगहों पे होती हैं। क्यों? क्योंकि आप ग्रीनरी के करीब होते हैं, आप नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं, वेदर के भी नेचुरल बेनिफिट्स आप लेते हैं, उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। योगा भी अगर एक्सरसाइज भी कराते हैं तो आपको बाहर कराते हैं कि बाहर लॉन में करें, घास पे नंगे पाँव चलें। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं व्यूअर्स, और ये हमारे माइंड को
माइंड की पूरी जो थॉट प्रोसेस है उसको एडजस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं. सो इससे पहले कि हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन मसाइल की तरफ जाएं, क्या बेहतर नहीं है कि हम पहले ही अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव कर लें? बिल्कुल. अच्छा, आज हम बना क्या रहे हैं? एक चीज़ जो हर किसी को खुशी देती है वो है खाना. आज हम लोग स्टफ़ चिकन सैंडविचेस बना रहे हैं. थोड़ा सा डिफरेंट भी है और इतना ज़्यादा बिल्कुल वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम जाएंगे. इसके लिए बोनलेस चिकन ले लिया है 500 ग्राम्स और साथ में हमें इसके लिए चाहिए होगी मायोनीज़ ले लेंगे हम लोग 1/4 कप ले लें, हाफ़ कप ले लें. एंड उसके साथ वेजिटेबल्स ली हैं मैंने, कैरेट है, कैप्सिकम है और जो गाजर है, बंद गोभी है, ये मैंने ले लिया 1 कप. और सॉल्ट, गार्लिक पेपर और जो है इसके साथ मैं थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करूँगी, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा उसके लिए. इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग इसकी जो एक स्टफिंग है ये तैयार कर लेंगे. और फिर उसके बाद कोटिंग के लिए हम लोग को चाहिए होंगे एग्स और जो है वो ब्रेड क्रम्स. इसके साथ हम लोग इसको कोट करके बिल्कुल हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे एंड देन वो कट करेंगे तो एक बड़ी वो थोड़ी सी डिफरेंट सी. अब इसी के अंदर अगर हम चीज़ के स्लाइसेस डाल दें. एग्जैक्टली, बिल्कुल. क्रीम चीज़ तो डाल रही हूँ आप, चीज़ स्लाइसेस डाल. अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ना व्यूअर्स, एक बड़ा वो बेहतरीन इसका ऑप्शन बन जाता है. आपने ये अपने टोस्ट को लिया, आपने दोनों साइडों पे, अंदर की साइड पे लगा दिया ये जो इसका मादा बनाएगी, बीच में एक चीज स्लाइस लगा के उसको ऐसे क्लोज कर दिया. तो बच्चों के लिए बड़े मजे की वो जो आप को तोड़ेंगे वो पिज़्ज़ा वाली लुक आएगी तो वो दे विल एंजॉय दैट. सो यू सी, हम जो इस तरह सैंडविचेस और डिफरेंट चीजें बच्चों को बना. अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या है? जी, इसका सिर्फ सिंपल जस्ट ये है कि हमने ये मिक्स किया. जी, अपनी जो भी मैंने आपको सीजनिंग बताई है मायो के अंदर ऐड करनी है. देन उसके साथ वेजिटेबल्स और चिकन इसको हमने मिक्स करके इस पर हमने अप्लाई कर लेना है. देन दोनों को अटैच करके एग वॉश कर लेंगे एंड देन फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके तो शैलो फ्राई कर लेंगे. इसको शैलो फ्राई कर लें. ठीक है, तो दैट साउंड्स ऑसम एंड दैट्स इट फॉर आवर रेसिपी. You see viewers, अब देखें ना, कहने को सैंडविच बना रही हैं लेकिन उस सैंडविच के अंदर आप देखें कि और लवाजमात क्या डल रही हैं. अगर आपने थोड़ा सा अपनी कैलोरी इंटेक को लिमिट करना है तो आप ब्राउन ब्रेड में बना लें. उसी ब्राउन ब्रेड के अंदर आप मेयोनीज़ की मिकदार को कम कर दें. योगर्ट एंड मेयोनीज़ की कॉम्बिनेशन अगर आप डाल देंगे, फ्लेवर ऑलमोस्ट वही आता है. फल, अब सब्जियां डाल रही हैं, कितनी अच्छी बात है कि 1 कप गाजर, 1 कप बंद गोभी, 1 कप शिमला मिर्च इसमें जाएगी. तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे, घर के लिए बनाएंगे, तो कम से कम एक वेजिटेबल का कंटेंट भी आपके सिस्टम के अंदर जाएगा. आपने टमाटर के स्लाइस भी बीच में डालने हैं तो चीज़ का स्लाइस डाला, टमाटर का स्लाइसेस डाले ऊपर से. मतलब इस किस्म की रेसिपी में आप कुछ भी डाल सकते हैं. अगर आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है तो आप चीज़ की स्लाइस एक डाल के, टमाटर डाल के सैंडविच को बंद कर दें और इसी तरह उसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करके उसको आप फ्राई कर दें. तो स्टफ़ चिकन, मतलब स्टफ़ सैंडविच आप किसी भी तरह से बना सकते हैं. बट एक प्लेन चीज़ का सैंडविच हो गया और एक ये हो गया. सो वही वाली चीज़ है ना कि हम कितने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं. और याद रखिए, चिकन बॉइल्ड यूज़ कर रहे हैं तो अगर थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल भी देते हैं तो इतना ज़्यादा उसमें ऑयल का कंटेंट नहीं आता. आपने नहीं फ्राई करना तो वो टोस्टर मिलते हैं जो सैंडविच मेकर्स होते हैं, तो आप ना सैंडविच मेकर में भी डाल के टोस्ट कर सकते हैं. उसमें क्या ज़रूरी है कि हम उसको शैलो फ्राइंग करें. अब एयर फ्रायर बहुत ज़्यादा इन है, उनमें कर लें आप. जस्ट वही क्रस्ट हमने बनाना है, वो किसी तरह भी आ सकता है. क्रिस्पी बनाना है, आप ओवन में डाल के उसको टोस्ट कर लें. सो द पॉइंट इज़, आप हम आपको आइडियाज़ देते हैं कि ये एक चीज़ आप बना सकते हैं. बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ हों, कोई इवेंट्स हों, घर पे मेहमान आए हैं, टी पार्टी है, रिश्ते की ट्रॉली तैयार करनी है, इस किस्म के सैंडविचेस एक बड़ी डिफरेंट टच दे देते हैं. वरना वो जो टिपिकल चिकन के सैंडविचेस होते हैं, अंडे के सैंडविच होते हैं, वो तो हर किसी के घर में सर्व होते हैं. मज़ा तब आता है जब कुछ डिफरेंट या कुछ यूनिक तैयार किया जाता है. और साथ साथ अगर उसके अंदर हेल्थ का भी एक एलिमेंट याद रखें. अब ऐसे सैंडविचेस के साथ फॉर एग्जांपल आपको चिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने वेजिटेबल्स भी डाल दी. ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के हाफ सैंडविच दे दें, अच्छा खासा बच्चे का पेट भी भर जाएगा, उसकी लंच ब्रेक भी अच्छी गुजर जाएगी स्कूल में. उसके अलावा इसी किस्म की वेरिएशंस आपने घर में जो भी चीज़ बनाई है, आलू कीमा बनाया है, आलू कीमा आपके पास बच गया है, आप अगले दिन जो है आलू कीमा या मटर कीमा का उसके अंदर डालें, उसके अंदर एक चीज़ की स्लाइस डालें, उसको क्लोज करें, उसको बेक कर लें. ऑप्शंस अनलिमिटेड है. हम अगर अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पराठे अंडे ही हम मतलब वो लंच बॉक्सेस में दें या डब्बे वाले नगेट्स ही दें. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एंड ट्रस्ट मी व्यूअर्स, इतना टाइम नहीं लगता. जितना टाइम आपको नगेट फ्राई करने में लगता है उतना ही टाइम इस किस्म की चीज़ में लगता है. आप चिकन लें, उसको पहले से बॉयल करके, श्रेड करके पोर्शंस के अंदर अपने फ्रीज़र में रख लें. सुबह आप उठें, आपने उसको फ्रीज़र से निकाला, बाकी अपने काम को किए, वो जब सॉफ्ट हो गया या उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लें, उसको थोड़ा सा मैश करें, उसके अंदर ये चीज़ें डालें और ये तैयार करके भेज दें. ट्रस्ट मी, पराठे, अंडे, सैंडविचेस, ये वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा ये एक बड़ी क्विक चीज़ है
और एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत से ज़्यादा लोगों को कंसर्न भी कर रही है, अपसेट भी कर रही है और लोग घबरा भी रहे हैं, और वो हैं आजकल बढ़ते हुए गुर्दे के प्रॉब्लम्स। हर दूसरे घर में कोई ऐसा शख्स है जो या तो अल्लाह माफ़ी दे कैंसर का शिकार है, या फिर उनको वो डायलिसिस पे हैं, यानी कि उनके गुर्दे जवाब दे चुके हैं और अब उनको मशीन के थ्रू अपने गुर्दे क्लीन करने पड़ते हैं। गुर्दे की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में, साउथ एशिया में इतनी क्यों कॉमन है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे वादा किया व्यूअर्स, हम आज बात करेंगे गुर्दों की। हमारे गुर्दे हमारे जिस्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अल्लाह ताला ने हर नॉर्मल बंदे को, एवरेज इंसान को 2 गुर्दों से नवाजा है। कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जिनका नेचुरली एक गुर्दा नहीं होता, या एक गुर्दा जो है वो फंक्शनल नहीं होता, सुंगड़ा हुआ होता है। इस तरह की रैंडम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यूजुअली लोग पैदा होते हैं 2 फंक्शनल गुर्दों के साथ। फिर ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान में ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि आए दिन किसी को गुर्दे में पथरी हुई है, किसी के गुर्दे का फंक्शन कम हो रहा है, किसी को गुर्दे का कैंसर हो गया है, किसी की पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। ये क्यों होता है, ये हम जानेंगे डॉक्टर वकार अहमद नियाज से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, आज आपको बुलाने का मेन रीज़न ये कि किडनी आप स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन उसके साथ आप हर्बलिस्ट भी हैं, क्योंकि गुर्दों की जब बात आती है तो लोग बहुत देसी टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। गुर्दों के का फंक्शन क्या है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्दों के क्या मसाइल सामने आते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि अभी एक रिसर्च हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पता चला है कि 90% लोगों को पता चल ही नहीं रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। वो कोई भी वजह बन सकती है, इस पर हम बात करेंगे। 10 वजूहात हैं और 10 ही अलामत हैं। गुर्दे ख़राब होने की 10 वजूहात हैं पाकिस्तान के अंदर, और अलामत भी 10 हैं। वो भी अजीब सी अलामत हैं जिसमें पता चलता ही नहीं है लोगों को। यही तो कहते हैं ना, गुर्दे की जब सीरियस प्रॉब्लम होती है ना तो वो साइलेंट किलर होता है। गुर्दे की छोटी मोटी प्रॉब्लम से दर्द ज़रूर होती है, जैसे कि अगर आपके पथरी है तो बंदे को पेन फील होती है, बंदा महसूस करता है, लेकिन जनरली जो है गुर्दों के जो मसाइल होते हैं वो बिल्कुल जो सीरियस वाले होते हैं, मतलब गुर्दा फेल हो रहा था पता ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। सब एक ही अलामत है स्टोन्स का होना, जिससे पता चल जाता है कि स्टोन्स हैं, दर्द हो रही है। अदरवाइज जो बाकी अलामत हैं उसमें अजीब सी अलामतें होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता ही नहीं है। और लोगों को तब पता चल रहा है पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को तब पता चलता है जब उनके गुर्दे ख़त्म हो चुके होते हैं। उससे पहले वो गलत मौलजों के पास, गलत डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, ख़ुद ही उनका अपना फॉल्ट होता है। वो सिम्टम ही अजीब से आ रहे होते हैं, उसमें टाइम गुर्दे नज़र ही नहीं आ रहे होते। हाँ। अच्छा, उसमें ख़ास तौर पे जो मेन चीज़ आती है ना वो मतली होती है। जब भी कभी गुर्दे ख़राब होते हैं, मैं ख़ास तौर पे ज़रूर कहना चाहूँगा नाज़रीन को, वो लोग जिनको अक्सर मतली रहती हो और वो उनको समझ ना आ रही हो कि भी ये मतली हो क्यों रही है, या वॉमिटिंग आ रही है, उसकी काज भी कोई ऐसी नहीं समझ आ रही, वहाँ पे उनको बजाय किसी और तरफ जाने के उनको एक टेस्ट होता है RFT टेस्ट, वो करवाना है। उससे पता चल जाता है कि हमारा ब्लड में यूरिया कितना है। बेसिकली वो ब्लड के अंदर यूरिया की मकदार बढ़ जाती है, क्रिएटिनिन की मकदार बढ़ जाती है, पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, फास्फोरस बढ़ जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो इनबैलेंस हो जाते हैं, नमकियात इनबैलेंस हो जाते हैं। और लोगों को पता ही नहीं चलता, और हम अपने टेस्ट भी नहीं करवाते। मैं एक ही बात यानी चाहूँगा कि नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें एक टेस्ट है वो मुझे भी करवाना है, जुगन आपको भी करवाना है, वो हम सबको करवाना है। वो 1000 रुपये का टेस्ट है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का, मुख्तलिफ लैब नहीं, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। ये हमने जो हम काम कर रहे हैं खिदमत का, हमने फ्री कर दिया पूरे पाकिस्तान, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं। कोई बंदा ये कह दे जी आप जुगन के प्रोग्राम में थे PTV पे, वहाँ पे आपने कहा था जी टेस्ट फ्री हैं, तो हम फ्री टेस्ट करते हैं लोगों के। यार अपने टेस्ट तो करवाएं, हमें पता चलता रहे कि हमारी पोजीशन क्या है। कि अगर टेस्ट करा लेंगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या इशू है। व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका अगर शुरू में आप तशखीस कर लें या राइट स्टेज पे कर लें, उसी तरह जिस तरह हम कैंसर की बात करते हैं कि कैंसर को अगर आप स्टेज 1 पे पकड़ेंगे तो इलाज ऑलमोस्ट 90% आपका
ہو جائے گا, بچ جائیں گے آپ. لیکن جب آپ چوتھے سٹیج پہ کراتے ہیں تو تب تو واپسی بڑی مشکل ہے, تب تو زیادہ تر ہسپتال لیتے ہی نہیں ہیں ایسے پیشنٹس کو. یہی معاملہ ادھر بھی ہے, کڈنی کا اور کینسر کا معاملہ, بلکہ یہ معاملہ کینسر سے اوپر چلا گیا ہے. یہاں پہ بھی لوگوں کو گریڈ 4 میں ہی پتہ چلتا ہے, جب کریٹن 4 پہ 5 پہ 8 پہ چلا جاتا ہے, یوریا 150 پہ چلا جاتا ہے. یہ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ 1 ایک کریٹینن. میرے بلڈ میں بھی موجود ہے, اس کی مقدار 1 ہے, 0.5 سے لے کے 1.3 تک. سب کے اندر جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کے اندر یہ موجود ہے. یوریا 10 سے 50 تک. اگر یہ بڑھ جاتا ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, 90% لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. پر اسی طرح ہمارا کولیسٹرول ہے, ہمارا یورک ایسڈ ہے, خاص ایک ریشو ہے. مثلا یورک ایسڈ ہے تو 5 ہونا چاہیے, 4.5 3.5. لوگوں کا 7 پہ گیا ہوتا ہے, 8 پہ گیا ہوتا ہے, 10 پہ گیا ہوتا ہے. ہم ایسڈ اتنا کھا رہے ہیں, اتنا ایسڈ کھا رہے ہیں. یہ کولیسٹرول ہے, یہ بھی ایسڈ ہے بیسیکلی. ہم بہت زیادہ ایسڈ والی خوراکیں لے رہے ہیں. بہرحال یہ ہمیں اپنی خوراک کو بہتر کرنا پڑے گا, اپنے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں. اچھا یہاں پہ ہم جو بات کر رہے تھے گردوں کے حوالے سے, کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے گردے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمیں ایک علامت کا پتہ ہے. ایک علامت وہ کیا ہے, آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا یا پاؤں پر سویلنگ ہونا, یہ ایک علامت ہے گردے خراب ہونے کی. باقی علامتیں متلی, سانس پھولنا, کمزوری ہونا, گھبراہٹ ہونا, نیند رات کو کم آنا یا 2 تکیے رکھنا سر کے نیچے, اور بھوک کم لگنا, یعنی یہ عجیب سے سمٹم ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں بار بار اگر واش روم جانا ہو تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے. اچھا وہ پروٹین, وہ ایکچولی میرے خیال سے زیادہ آپ کی شوگر کا ہائی ہونا ہوتا ہے, اور جب آپ کی شوگر کا ایشو آتا ہے تو obviously آپ اس کے ساتھ تو گردے ہی کنیکٹ ہو جائیں. کہتے ہیں کہ دل کی پرابلم بھی ہو یا گردوں یا شوگر کی پرابلم ہو, بلڈ پریشر کی یا شوگر کی ہو, تو وہ بھی آپ کو گردوں کی طرف فیل ہے. ایسے ہی ہے. اصل میں 10 وجوہات ہیں, اس میں پہلی وجہ شوگر کا ہائی رہنا, دوسری وجہ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا, تیسری وجہ یورین کے اندر جھاگ کا آنا, پروٹین کا آنا. ہم اکثر لوگ اپنے نہ بچوں کے ٹیسٹ کرواتے ہیں نہ اپنے کرواتے ہیں کہ ہمارے یورین میں کتنی جھاگ آ رہی ہے. 150 تک آنی چاہیے, میں نارمل عام لفظوں میں بتانا چاہوں گا. تو لوگوں کی 1.5 ہزار آ رہی ہوتی ہے, 2 ہزار آ رہی ہوتی ہے, 4 ہزار آ رہی ہوتی ہے. ان کے گردے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, نیفرون سیلز ہیں یہ, وہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے سٹونز کا بننا, بار بار بننا, ہمارا پانی کا کم استعمال کرنا, ہماری سیلف میڈیکیشن, ہمارے کشتہ جات, ہماری اینٹی بائیوٹک, ہماری ہیوی قسم کی میڈیسن, ہمارا پانی کا کم استعمال کرنا, صاف استعمال نہ کرنا. پھر ہم کھاتے تو بہت اچھا ہیں, ابھی سردیاں آئیں گی, برن نہیں کرتے, کھانے کھاتے ہیں برن نہیں کرتے, ایک ٹیسٹ نہیں کرواتے. گردوں کو لوگ بڑا لائٹلی لیتے ہیں, لیکن گردوں کا ایکچولی ہمارے جسم میں فنکشن کیا ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ اگر گردے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیں جی گردوں کا بڑا اہم فنکشن ہے. ہمارے جیسے آرگن باقی بھی اللہ نے دیے ہیں, اس میں جو 2 گردے ہیں ان کا کام ہے بیسیکلی, گردے کا ایک سائز نارمل سائز ہے 12 سینٹی میٹر, اور اگر یہ بعض لوگوں کا شننگ بھی ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کا یہ سویل بھی ہو جاتا ہے. گردوں کا مین کام ہے یورین بنانا, یورین کے ذریعے فاسد مادوں کو نکالنا, اور الیکٹرولائٹ کو بیلنس میں رکھنا, نمکیات کو بیلنس میں رکھنا, پی ایچ والی کو برقرار رکھنا, ریڈ سیل بنانا. بے شمار فنکشن ہے. گردوں نے یہ فنکشن کرنا ہے تو انسان زندہ ہے. جب گردے یہ فنکشن نہیں کرتے, وہ کوئی بھی وجہ بن گئی, تو کیا ہوتا ہے, بلڈ کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے. بلڈ کے اندر یوریا کریٹینن کی مقدار بڑھ جاتی ہے. جب یہ بڑھتی ہے تو بڑے عجیب سے سمٹم پیدا ہوتے ہیں. وہ سمٹم میں نے ابھی جیسے ذکر کیا ہے کہ وہ اتنے خطرناک سمٹم ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو مجبوراً اس کا بلڈ صاف کرنا پڑتا ہے. بلڈ صاف کرنے کے عمل کو ہی ہم کہتے ہیں جی گردے واش ہو رہے ہیں, ڈائلسس ہو رہے ہیں, بلڈ صاف ہو رہا ہے. اور بھیا ڈائلسس کوئی سستا نسخہ نہیں ہے. جو صاحب حیثیت ہے, جو افورڈ کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک فائنینشیل برڈن ہوتا ہے. اور جو لوگ فری میں بھی کرا رہے ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے ڈاکٹر صاحب, ڈائلسس کی مشینیں کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں. ایسے ہی تو جن لوگوں کو ہر 2 دن کے بعد بھی ڈائلسس کی ضرورت ہے, وہ ہفتے میں 1 دفعہ کراتے ہیں, بیکاز بستر نہیں ملتا. ایسے میں اور پروسیس بھی لمبی ہے. میں خود یو کے میں رہا ہوں, وہاں پہ دیکھا 3 ڈائلسس ہوتے ہیں ہفتے میں. باہر کے ملکوں میں 3 ہی ہیں. دنیا میں 4 ملک ایسے ہیں جہاں پہ 2 میں بھی گزارا ہو جاتا ہے ڈائلسس کا. وہ پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش اور سری لنکا ہے. باقی سب ملکوں میں 3 ہی ہیں. 3 ہی کروانے پڑتے ہیں. ہم یہاں پہ لوگ بیچارے پریشانی میں ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ 1 دفعہ کروا لیں, تو ان کی صحت اچھی نہیں رہتی, وہ جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور بات یہ کہ ویورز, گردے نہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کے باقی آرگنز بھی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہی تو بات ہے, باڈی ایک مشین کی طرح ہے. آپ کی گاڑی کا کوئی ایک پیس خراب ہو جاتا ہے, گاڑی نہیں چلتی. اسی طرح یا خراب مزید ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کی باڈی کے اندر, جیسے کہ اگر گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت ہے, آپ اس میں ڈیزل ڈالیں گے وہ نہیں چلے گا. ڈیزل کی اگر ضرورت ہے اور آپ پانی ڈال دیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. اسی طرح آپ اپنی باڈی کے اندر اگر فاسد مادے ڈالتے جائیں گے
اور وہ فلش آؤٹ ہی نہیں ہو رہے تو آپ کے باقی آرگن خراب ہوں گے کیونکہ زہر پھیل رہا ہے نا پورے جسم میں. یہ بیسیکلی زہر کو ہی نکالا جاتا ہے بلڈ میں سے, بلڈ ہی صاف کیا جاتا ہے. اکثر لوگ ہم کہتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر جب آخری سٹیج پہ جاتے ہیں کہ بھی آپ کے گردے واش ہوں گے, 90% پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے, تو وہاں پہ وہ پیشنٹ آدھا تو ویسے ہی لگا جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے, گھر والے بھی پریشان. اچھا گردے واش کرنا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں گردے نکالنے ہیں, نکال کے اچھی طرح ان کو سرف سے دھو کے واپس ڈالنا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. وہ بلڈ صاف کرنا ہوتا ہے. وہ لوگ اتنا ڈرے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اب کیا بنے گا. تو بہرحال وہ حل یہی ہوتا ہے کہ تب ڈیلسس کروانے چاہیے. اچھا اکثر ہوتا ہے لوگ ڈرتے مارے نا ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ڈیلسس نہیں کرواتے, اور نقصان ہو رہا ہوتا ہے. کریٹین 12 سے 18 پہ چلا جاتا ہے, 20 پہ چلا جاتا ہے, اللہ نہ کرے نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وہاں پہ ہم بھی نہیں لیتے کیس, ہم بھی ڈیلسس فری کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہم آئے تھے دیکھا تھا پروگرام, ڈیلسس لاہور, فیصل آباد, کراچی, پورے شہروں میں پاکستان کے اندر اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میرا پوائنٹ یہ کہ ڈائلسس پہ بات جائے کیوں. میرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو چیز آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ اور اسپیشلی خواتین کے میں نے کیس میں دیکھا ہے, مرد حضرات کا پھر بھی آن ٹائم پکڑ لیتے ہیں, خواتین پیر سوجنے کے تو سارا دن کچن میں کام کرنی ہے, ہاتھ پیر سوج جاتے ہیں, اگنور, متلی ہو رہی ہے, وہ کچن میں کھانا پکاتی ہوں نا, گرمی ہوتی ہے اس لیے متلی ہوتی ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی باڈی نارمل سے ہٹ کے چل رہی ہے, جسم میں درد ہو رہی ہے, دوائیاں لے رہے ہیں, بالکل صحیح. یہ نہیں لوگ ویورز ایک بات پلیز انڈرسٹینڈ کریں, ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اگری کریں گے اس بات پہ, ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی, یہ جو آپ بلا وجہ میڈیسن لے لیتے ہیں. بھئی اگر آپ کو ڈاکٹر نے کسی درد کے لیے کوئی دوائی دی تھی, وہ درد مک گیا, وہ دوائی ختم ہو گئی, اس نے 5 دن کے لیے دی, آپ 20 دن کیوں لیتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جو صبح اٹھتے ہی پین کلر لیتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے بھی لیتے ہیں, اور بیچ میں دوپہر کو بھی اگر ذرا سی طبیعت ہو تو ایسے پین کلر لیتے ہیں کہ جیسے چنے کھا رہے ہیں. ایسے ہی میں نے آگے پہلے بات کی نا 10 وجوہات میں ایک ہر چیز, زکام ہو جائے اینٹی بایوٹک لے لو, کھانسی ہو گئی اینٹی بایوٹک لے لو, طبیعت خراب ہو رہی ہے جلدی سے اینٹی بایوٹک شروع کر دو. او بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو اجازت باہر وداؤٹ پرسکرپشن اینٹی بایوٹک ملتا نہیں ہے, اور اگر مانگو بھی تو ڈاکٹر کہتا ہے آئی ایم دا ڈاکٹر, میں آپ کو بتاؤں گا, حوصلہ کریں. ایسے ہی بہرحال یہ ہمیں اس طرف دیکھنا ہے, اپنا خیال کرنا ہے. اس حوالے سے ہمیں ضرور جو ڈاکٹر ہو, جو مالج ہو, جو اچھا مالج ہے, اس کے پاس جانا چاہیے. خود ہی میڈیکل اسٹور پہ جا کے اگر فیل ہو جائیں تو اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ رزلٹ ڈیلسس ہی ہیں, ساری زندگی اس کے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب ساری زندگی تو کوئی بھی ڈائلسس پہ نہیں جی سکتا, آپ کو بھی پتہ ہے ایونچولی کیونکہ پروسیس ایسی ہے. دو چیزیں ہیں دیکھیں, اگر 2 ہی حل ہے, یہاں تو ڈیلسس ہیں قبر کی دیواروں تک, یا دوسرا حل ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ, کہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے. اچھا یہاں پہ یہ بھی ہمارے پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف جلدی سوچتے نہیں ہیں, ہم اپنا گردہ دیتے نہیں ہیں. حالانکہ ایک گردہ ہمارا فالتو ہے, گردہ 2 ہے نا, ایک اللہ نے ایکسٹرا دیا ہوا ہے, جیسے کہتے ہیں نا اسٹیپنی کے طور پہ, اسٹیپنی کے طور پہ. اگر آپ کی بہن کو ضرورت ہے, آپ کی وائف کو ضرورت ہے, آپ کے بھائی کو ضرورت ہے, آپ کے میاں کو ضرورت ہے, تو آپ اپنی والدہ کو ضرورت ہے, تو گردہ دے دینا چاہیے. باہر کے ملکوں میں یہ بڑی اویئرنیس ہے. یہاں ایک بڑی سمپل بات ہے, آپ اپنے گردے کو رینڈملی کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے, آپ نے اپنے کسی بلڈ ریلیٹیو کو ہی دینا ہے. یعنی کہ جو بندہ اس سچویشن میں ہے جس کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, وہ آپ میں سے کسی کا ہی محتاج ہے, آپ کے ہی کسی فیملی ممبر کا. ایک تو آپ خود جب اپنے گردہ دیتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ اس کا مطلب کنسرن ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نارمل ہیلدی انسان ہیں آپ ریکور کر جائیں گے. وہ میں اکثر سمجھاتا ہوں لوگوں سے کہ یار اتنا سا بھی کچھ نہیں ہوتا گردہ دینے والے کو, 1% بھی کچھ نہیں ہوتا. اور سر کی ہول سرجری سے بھی کر لیتے ہیں نا. ہاں, اور یہ گردہ جو لیتا ہے اس کو ضرور خیال کرنا پڑتا ہے چند ماہ, اس کا یعنی کہ کچھ ٹائم ہوتا ہے 4 سے 6 ماہ, وہ میڈیسن لینی پڑتی ہے, کچھ اسٹیرائڈز لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ باڈی ول پاور جو ہوتی ہے. اچھا اس پہ ڈاکٹر صاحب میں نے ذرا بات کرنی ہے, ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. ویورز بریک کے فوراً بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ ضرور جاننا ہے کہ چلیں اگر گردہ, بہت سے لوگ ٹرانسپلانٹ کرانے سے گھبراتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت جلدی اس کی طرف چلے بھی جاتے ہیں, لیکن پھر ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ گردہ نہیں, مطلب ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک آرٹسٹ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اسد علی خان. اب اسد جو ہیں بہترین سنگر تھے, ان کو ان کے بھائی نے ہی گردہ ڈونیٹ کیا. 1 سال وہ کچھ طبیعت ان کی اپ اینڈ ڈاؤن ہی رہی, اینڈ دین ایونچولی وہ بھی گردہ فیل ہو گیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر وقار احمد نیاز ہمارے ساتھ ہیں, کڈنی اسپیشلسٹ ہیں اینڈ ہربلسٹ ہیں. ابھی ہربل ایسپیکٹ کی طرف جاؤں گی, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ آپ گردہ دے دیں, آپ نے بریک سے پہلے کہا,
ضرور دینا چاہیے. ویورز آنیسٹلی جس طرح ہم بات کرتے ہیں خون ڈونیٹ کرنے کی, اسی طرح اگر آپ کا کوئی خون کا رشتہ دار ہے اور آپ اس لسٹ کے اندر آتے ہیں جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی کڈنی یا آپ کا آرگن میچ کر جاتا ہے, تو پلیز ویورز اگر آپ اپنے تھرو کسی کی جان بچا سکتے ہیں تو وائی ناٹ. کیا بات, بہت اچھی. جی اب بات کرتے ہیں کہ یہ بٹ کبھی کبھی گردہ ریجیکشن ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بندے نے رہنا تو ادھر ہی ہے, اسی معاشرے میں, اسی ماحول میں, اسی علاقے میں اور اسی شہر میں. اچھا پولوشن ہے, یہاں پہ کئی مسائل ہیں جس کی بنا پہ پاکستان میں ریجیکشن جلدی ہو جاتی ہے دوسرے ملکوں کی نسبت. ایک گردہ اگر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو 10 سے 15 سال نکل جاتے ہیں, 20 سال بھی نکل جاتے ہیں. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں باہر رہ کے. ہائی بٹ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے, اب دیکھیں نا ایک ینگ بچے کا اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, جیسے کہ کوئی 20-22 سال کا کوئی لڑکا ہے, تو 15-20 سال کیا ہیں؟ دیکھیں 15-20 سال بہت ہیں, مطلب زیرو سے تو زیادہ ہی ہیں. یہ تو بہت زیادہ ہے. آج کل پاکستان کے اندر جو ایوریج آ گئی ہے وہ 5 سے 8 سال آ گئی ہے ٹرانسپلانٹ کی. اس کی وجہ میں نے بتا دی ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ پیشنٹ اتنا ہی سروائیو کرتا ہے, پھر ریجیکشن ہو جاتی ہے. جیسے اسد کا ہوا ہے 1 سال بعد ہو گیا. ان کا کیس تھوڑا ہٹ کے ہے. جتنے بھی اداکار لوگ ہیں, جتنے بھی یہ ہمارے آرٹسٹ لوگ ہیں, ان کی لائف بالکل عجیب سی ہوتی ہے, ہم سے ہٹ کے ہوتی ہے. ان کا کھانا پینا, رہنا سہنا, کبھی باہر جا رہے ہیں وہاں پہ موسم کچھ اور ہے, مطلب وہ وہاں پہ کھانے کچھ اور ہیں. پوری ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں جب سے حمزہ پیدا ہوا تب سے میری نیند نہیں پوری ہوئی 17 سال کا ہونے کو. ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ کو سر ایکچولی ہماری لائف ڈاکٹرز کی طرح ہوتی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, نہ دن کا ہوش نہ رات کا. تو بہرحال ایک گردہ ٹرانسپلانٹ چل جاتا ہے 5-10 سال 15 سال. اور ایک لڑکی ہے, ینگ لڑکی ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, وہ ٹرانسپلانٹ کرائے, 2-4 بچے پیدا ہوئے, اب چلیں دوبارہ ریجیکشن ہو بھی گئی, اس کے گھر میں اپنی وہ ٹھیک رہے گی. ادروائز نہیں تو سسرال والے پسند ہی نہیں کرتے, سسرال والے چاہیں گے نہیں کہ اس کو بچہ نہیں ہونا, اس کے آگے بیبی ہونا نہیں ہے. بھائی آج کل تو کسی بچی کا پتہ چل جائے کہ اس کی گردوں میں پتھری ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے, عجیب پرابلمز ہے. اچھا اب ہمیں کرنا, مجھے بتائیں کوئی ایسا انسان ہے ڈاکٹر صاحب اس دنیا میں جس کا ہیڈ ٹو ٹو ہر چیز پرفیکٹ چلتی ہو؟ بڑے کم لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب. مطلب کسی کو کوئی ایشو ہوگا, کسی کو کوئی الرجی کی پرابلم ہوگی, کسی کو کوئی تھوڑا, مطلب اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. بہرحال ہم اس پہ بات ضرور کریں گے کہ میں اور آپ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی سر, کیونکہ ہربل ٹوٹکے بھی لوگ بڑے ٹرائی کرتے ہیں. میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور میں حیران ہو گئی. آنکھوں سے دیکھی, کانوں سے سنی. ایک, آئے ہے ابو جی نو گردے دا پرابلم ہے, پانی کم پیندے نے. اچھا پانی کیوں کم پیتے ہیں؟ ان کو پتھری ہو جاتی ہے بار بار, تو ڈاکٹر نے کہا پانی کم پئیں. ڈاکٹر سے چیک کرو, ڈاکٹر نے نہیں کہا, خود ہی اپنا نسخہ کہ وہ پانی خود نہیں پیتے, وہ کہتے ہیں بار بار باتھ روم جانا پڑے گا. ایک تو پانی نہ پینا, دوسرا ہربل واٹرز پی کے اپنا وہ نکالنا. تیسری ایک اور چیز جو میں نے بڑی ویئرڈ سی سنی ہے کہ عجیب و غریب قسم کے قہوے بنا کے لوگ لے رہے ہوتے ہیں. کون سی چیز اوتھینٹک ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ جو ہمارا فیس بک ہے, یوٹیوب پہ آج کل اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, خود ہی ڈاکٹر بن کے ہم اپنے فارمولے دے رہے ہوتے ہیں اور سب غلط ہو رہا ہے. ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, پنجابی دی ایک مثال ہے کہ کسی نو ماں بادی تے کسی نو ماں نہ روئے. کسی کو کوئی چیز فائدہ کر جاتی ہے, کسی کو نہیں کرتی. ہم ایک چیز پستے کا آیا جی, پستہ کھانے سے گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب کریٹینن 2 پہ ہے نا, پھر فائدہ کرتا ہے پستہ, 4-5 پہ نہیں کرتا. اب آپ ڈال دیتے ہیں فیس بک پہ, اس کا بیڑا غرق کر دیا مریض بیچارے کا, جس کا کریٹینن 4-5 پہ, اس نے ڈیلسس پہ جانا تھا 5 سال بعد, پستہ کھا کے وہ چلا گیا 6 ماہ بعد. اسی طرح بے شمار ٹوٹکے آ جاتے ہیں. ہم خود ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ. میں نے جو دیکھا اپنی فیلڈ کے اندر, اس فیلڈ میں مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اور جو میں علاج کر رہا ہوں الحمدللہ, اس کے اندر ایک چیز ہے بہت اچھی جو ہمیں سب کو کرنا ہے, وہ ہے سفید زیرہ, سونف اور سبز الائچی کا قہوہ. یہ ہم نے پینا ہے, اپنی لائف میں شامل کر لیں. سردیاں آ رہی ہیں تو یہ قہوہ بہت اچھا ہے. تھوڑی ہلدی بھی ڈال دیں تو کیا ہی بات ہے سر. ہلدی نہ بھی اس میں اس کا بن جائے گا, چینج ہو جائے گا فارمولا. اچھا فارمولا چینج ہو جائے گا. ہاں, اس کے علاوہ آپ سبز قہوہ پی لیں, نیبو والا قہوہ پیے. قہوے کی طرف آنا چاہیے, قہوے اچھی چیز ہیں. لیکن صرف قہوے نہیں پینے, آپ نے نارمل پلین پانی جو بوائلڈ ہے, اسٹیرلائزڈ ہے, صاف پانی ہے, وہ آپ نے ضرور اس طرف ہم آئیں گے. وہ پینا ہے. وہ قلعہ پانی تو دیکھیں صرف ہربل کی طرف آ جاتے ہیں نا, پھر پانی پینے چھوڑ دیتے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں, وہ غلط ہے. دیکھیں ہمیں پانی اپنی جگہ پہ, پانی کو ہم اس طرح نہیں لے رہے جس طرح ہونا چاہیے ہماری لائف کے اندر. ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, ہربل یہ کہتی ہے کہ کم از کم گرمیوں کے اندر 10 سے 12 گلاس پانی پینے, سردیوں کے اندر کچھ 6 گلاس پانی پینے. ہم نہیں لے رہے ہوتے ہیں. اور سردیوں کے اندر سردی آئے گی ہمارے پاکستان کے اندر, لاہور میں خاص طور پہ, تو ہم نے اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے کانسٹنٹلی پانی اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے. پہلے میں شو میں نہیں رکھتی تھی. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ
तुम ऑल थ्रू पानी पीती रहती हो? मैंने कहा क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि आप चाहे 3 लीटर एक साथ एक ही टाइम पे पी लें, आपकी पानी की ज़रूरत नहीं पूरी होती। आपने सारा दिन पानी पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ऐसे ही है। सुबह 1 लीटर पी लिया, रात को 1 लीटर पी लिया पानी, और सारा दिन चाय कॉफ़ी पीते रहे। देखिए मसाने जब अगर हम एकदम लेंगे ना तो उसमें मसाने पे लोड आता है, और इसी तरह जो वजूहात बनती हैं गुर्दों की, मैंने अक्सर देखा है कि किसी ने कहा था जी 6 गिलास पानी पीने सुबह उठ के। मैंने कहा यार बाबा कहाँ वो लाइफें रही हैं, कहाँ वो मेहनतें रही हैं, हम कहाँ बंद करते हैं, जो खाते पीते हैं वो भी नहीं बंद करते। अभी जैसे पराठों का सीज़न आना है, अंडों का सीज़न आना है सर्दियों में, सर पराठे का पाकिस्तान में 24 घंटे सीज़न होता मैं है। वही कह रहा हूँ सीज़न है, और ख़ास तौर पे हम फ़र्ज समझ लेते हैं दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ठंड में कि नहीं यार देसी घी खाएं या हम ड्राई फ्रूट खाएं। भाई खाएं आप लोग, ड्राई उसको बंद तो फ्रूट करें। मुट्ठी भर डेली खाएं, सर्दियों गर्मियां दोनों, ऐसे ही जरूरत नहीं है कि आप उससे कम खाएं। लेकिन हम कौन सा, हम तो ऐसे ऐसे पूरे पूरे डोंगे भर भर के खाते हैं। मूंगफली हो गई, पिस्ते हो गए, बादाम हो गए, और कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं जो एक बात यहाँ पे ज़रूर कहता हूँ अपने अक्सर लोगों को, यार आप जो भी खाओ बंद करो, एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, सुबह के टाइम वॉक करो, सैर करने जाओ। मैदे पे कितना जोर, अपने गुर्दों पे कितना ऐसे जोर। बड़ा लोड आता है। जॉगर पहनो, ट्रैक सूट पहनो, सुबह वॉक के लिए ग्राउंड में जाओ, पार्क में जाओ, बंदे के अंदर एनर्जी आती है। यहाँ से भी एक एनर्जी है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उससे कहा, मैंने कहा एटलीस्ट स्टार्ट तो करो कल से एक्सरसाइज। रात को बात हुई कंफर्म, ये वो, मैंने कहा मैं तुम्हें मैसेज करूंगी सुबह जिस टाइम मैं वॉक करती हूँ, तुमने भी साथ मेरे, मतलब हम एक ही टाइम पे वॉक करेंगे, वीडियो कॉल पे गप्पे भी लगा लेंगे, तुम अपने घर पे के बाहर वॉक करना, मैं करूँगी। अच्छा मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया, उसने नहीं उठाया। उस दिन शाम को फ़ोन किया तो कहती है मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। अच्छा दूसरे दिन मैंने जब कॉल की तो मैंने कहा तुम कर क्या रही हो? कहती है जुगन मेरे पास जॉगर और ट्रैक सूट नहीं थे। मतलब उसने इसलिए 2 दिन एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि उसके पास जॉगर और ट्रैक सूट नहीं थे। मेरा पॉइंट ये कि जो है मतलब बंद कोई जूता पहन के निकल जाओ, एड़ी वाला नहीं, ठीक है, कंफर्टेबल जूते पहन के निकल जाओ, और जब अफोर्ड करते हो तब जॉगर भी ले लो, निकलो तो। निकलना चाहिए, हमें ज़रूर निकलना चाहिए। कौन सा हमारे यहाँ रनिंग और जॉगिंग करते हैं लोग, आप इतने तो। अच्छा मैं एक और बात कहता हूँ अक्सर लोगों से कि यार वो कहते हैं नहीं है जॉगर नहीं है, हमारा ट्रैक सूट नहीं है, ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है, हमारा किधर जाएं? मैं कहता हूँ यार जब आप गली मोहल्लों में, फिर मैं उनके से कहता हूँ कि आप कमरे में तो रहते हो ना, एक कमरा तो है ना आपके पास, घर में लॉन है, ठीक है, नहीं है तो जब भी आप उठो वार्म अप की वर्जिशें होती हैं, जिससे 25 यानी कि वो आप कोई भी फिगर रख लें कि भी मैंने हाथ ऊपर करने हैं, नीचे करने हैं, आगे पीछे करने हैं, थोड़ा उछलना कूदना है, तो इससे में भी क्या होता है खून की सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, बाहर के मुल्क में डायलिसिस का पेशेंट 20 साल भी जीता है, 25 साल भी जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो अपने आप को मरीज समझ के बिस्तरे में नहीं पड़े रहते हैं। उनके लिए जो मखसूस किस्म की एक्सरसाइज होती है उनको डॉक्टर गाइड करता है, वो चलते फिरते रहते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। हमारे यहाँ डायलिसिस उठे, डायलिसिस के लिए कराया, डायलिसिस के बाद घर गए और बस लेट गए। ऐसे ही बिल्कुल सही। अच्छा वहाँ पे मैंने देखा है कि आपको ना पहले दिखाते हैं वीडियो पे कि आपके डायलिसिस होने वाले हैं, आपने पैराटोनियन डायलिसिस कराना है, घर में रह के करना है, घर में लग जाए मशीन, या आपने होमोडायलिसिस करना है, यहाँ पे आके डायलिसिस कराना, गाड़ी आती है घर से डायलिसिस करवा के, डायलिसिस छोड़ के एक सेब खिलाते हैं, एक बर्गर खिलाते हैं। मैंने देखा 25-30 साल से इंग्लैंड में वहाँ पे लोग डायलिसिस करा रहे हैं। हमारे यहाँ पे वहाँ मशीनें बहुत अच्छी हैं, डायलाइजर बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। और दूसरी बात व्यूअर्स, इस मेंटालिटी से बाहर निकल आए कि डायलिसिस पे चले गए तो आप मर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप 20, 25, 30 साल भी जी सकते हैं। तो जिनके खुदा न खास्ता पेरेंट्स डायलिसिस पे आए हुए हैं, प्लीज़ आप उम्मीद मत छोड़ें। आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगे कि इन्होंने 2-3 साल तो ज़्यादा टपने नहीं है, तो आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, अगला बंदा भी यही सोचना शुरू कर देता है कि बस जी मेरा तो अब टाइम मुकम्मल होने बिल्कुल सही। देखिए हमें मोटिवेशन देनी है, हम पेशेंट के साथ जो हमारे पास डायलिसिस कराने आते हैं लोगों जिनका फ्री कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हम उनको मोटिवेशन भी देते हैं। यार तुम टेंशन नहीं लेनी कि मैंने 6,000 रुपये लाना है डायलिसिस का, आपने 1 रुपया नहीं लाना, आप हमसे फ्री करवाएं और आप खाएं भी, यही पैसे आप अपने ऊपर लगाएं, अपनी खुराक अच्छी रखें, आपको जो ज़िंदगी दी है अल्लाह ताला ने, आप इसी में खुश रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी बीमारियों वाले लोगों को अपने गुर्दों पे खास नज़र रखनी चाहिए? 3 लोगों को खास तौर ठीक पे। एक जिनकी शुगर आई रहती हो, यानी कि जिनको डायबिटीज का इशू है, या जो प्री डायबिटिक भी हैं, प्री डायबिटिक भी एहतियात करें। अच्छा दूसरे नंबर पे जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एक ब्लड प्रेशर अमूमन लोगों का है, लेकिन अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चेंज हो रही होती हैं, वो वही ले रहे होते हैं जो पहले से 1-2 साल पहले डॉक्टर ने लिख के दी होती हैं। मेडिसिन चेंज हो जाती हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, उनका जो सॉल्ट है, केमिकल है, वो चेंज हो जाता है। हम उधर ही लगे रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी मेडिसिन का, लेकिन मेडिसिन चेंज होती है, बड़ा फार्मूला कुछ जैसे बढ़ता है, कुछ कम होता है, कुछ एडजस्टमेंट होती है। जैसे शुगर का है, इसी तरह मेडिसिन
मेडिसिन फिर शुगर इंसुलिन। एंड ब्लड प्रेशर तीसरे नंबर पे जिन लोगों की प्रोटीन आती है ज़्यादा यूरिन में, उन लोग 3 लोगों को ख़ास तौर पे अपने गुर्दों का भी टेस्ट कराना है। अगर उनका ये मसला है चेक करते रहें, पता चलता रहे। हाँ, डायलिसिस पे लोग जब जाते हैं, डायलिसिस पे अगर हम बात करें कि डायलिसिस पे कब लोग जाते हैं, जब ये यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, फिर इन ब्लड को साफ़ करना पड़ता है और डायलिसिस पे जाना पड़ता है। सर पॉलीसिस्टिक ओवरीज सुना था, ये सिस्ट्स गुर्दों पे क्यों बन जाती हैं? पॉलीसिस्टिक किडनीज कौन सी होती देखिए, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके ख़ानदान के अंदर ये मामला चल रहे होते हैं और उनके बच्चों में भी, उनके विरासत में भी कई ऐसे ख़ानदान देखे हैं जिनके चल रहे साथ मामले। नंबर 2, सिस्ट जो है वो पानी की थैली है, वो बाज़ छोटा भी साइज़ होता है, बड़ा भी होता है, ये भी एक मसला चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बड़ी अहम कहना चाहूँगा, हमने अल्ट्रासाउंड भी फ्री कर दिया है। अल्ट्रासाउंड करवाएं अपना, हमें पता तो चले कि मरीज, जीरो नुकसान है, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड का तो कोई नुकसान ये करवाना है, हम सबको करवाना है ताकि हमें बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है। नंबर 2, अगर कोई पेशेंट को शुरू में पता चल जाए कि वो डायलिसिस पे जाना है, अभी वो ग्रेड 2 में है, 1 में या 2 में और डायलिसिस की तरफ जा रहा है, वो रुक सकता है 20 सालों के लिए। अल्लाह के रिवर्स करना है, रिवर्स किया जा सकता है। कुछ ऐसी ग़िज़ाई चार्ट है हमने बनाया है, वो फ्री में हम दे सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर देखा जा सकता है। 2.5 साल लगे हमें बनाने में, और ताकि डायलिसिस डिले हो जाए 20 साल के लिए। ये रिसर्च मैं अमेरिका को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देकर आया हूँ, और उन्होंने कहा जी हमें 50 बंदे शो करें जिनका आपने इलाज किया और उनके डायलिसिस नहीं हुए अभी तक, 2003 से 2023 आ गया तो नहीं हुए, तो आप हमें बंदे शो करें। मैंने 50 लोगों को शो किया, उनको देकर आया हूँ वहाँ पे अपनी रिसर्च, 50 बंदों का डेटा देकर आया हूँ कि भाई ये लोग अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से, और ये हो रहा है। हम डिले कर सकते हैं। जैसे कि क्या खुराक में क्या जैसे हम कहते हैं अल्कलाइन पे आ जाएं, सिरके पे आ जाएं, वो चीज़ें जो हमारे प्यारे नबी पाक को पसंद थी, वो ग़िज़ाई चार्ट है जिस पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप ये ना खाएं। मिसाल है, केला है, भिंडी है, बैंगन है, अरवी है, पालक है, साग, 6 सब्जियां हैं, 2 दालें हैं, चने की दाल, माश की दाल, फलों में चंद एक फल हैं, केला है, गरमा है, नहीं खाने, गोश्त को कम कर लेना है, इसड़ को कम कर लेना है, और अल्कलाइन पे आएँ, ये कहवे पे आएँ, अंजीर पे आएँ, सिरके पे आएँ, कलवंजी, अजवाइन, मेथी दाना, वो चीज़ें हैं जो नबी पाक को पसंद थी। और मुआलिज को देखते रहें, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो ये जो भी चार्ट है इसको एक दफ़ा अपने डॉक्टर से चेक कर ले, वो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई कर देगा कि ये ना करें, ये ले लें, ये कर लें, और अवॉइड करने वाली चीज़ें तो वैसे ही अवॉइड कर लें। अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स, हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे तो हम भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। हम अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदलना चाहते, थोड़ी देर के लिए डाइट चार्ट मांग लेते हैं, 3 दिन के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर हमें कहते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5वें दिन वापस अपनी हरकतों पे आ जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है। देखिए, एक दफ़ा डायलिसिस पे चले जाए ना, उधर से वापसी फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही है, और बहुत से केसेस में आप करा भी नहीं सकते क्योंकि एज ज़्यादा हो जाती है, या शुगर की प्रॉब्लम होती है, या कोई और चीज़ होती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। इलाज की तरफ जाने से बेहतर है कि आप पहले एक चीज़ को अवॉइड कर लें। फाइनल आपका मैसेज डॉक्टर साहब? बस ही मैं समझता हूँ कि एक तो अपने टेस्ट करवाएं गुर्दों के, और ख़ास तौर पे अपने आप को कोई 15-20 मिनट दें अपनी ज़िंदगी को अपने लिए, वॉक करें, वर्जिश करें, बर्न करें, जो खाएं, ट्रैक सूट ख़रीदें, जॉगर ख़रीदें, अपने आप को मेंटली तौर पे यहाँ पे जब जैसे आप ये जॉगर ख़रीदेंगे या पहनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अपनी तबीयत के अंदर पॉजिटिव सिग्नल आएंगे, और लोगों का ख्याल करें, लोगों को खुश रखें और आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। इसी नोट पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद। गुलो गुलज़ारे मदीना।
طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا لوگو آواز دو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو لوگو آواز دو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو روشنی غار ہرا کی مل گئی پردائے شب کو روشنی غار ہرا کی مل گئی پردائے شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا راہوں کو سجا دے دل نے پائی ہیں مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے گل بچھائے ہیں صبا نے آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں گل بچھائے ہیں صبا نے آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں چاند ابھرا ہے لیے آج من ثنیات الوداع چاند ابھرا ہے لیے آج من ثنیات الوداع واجبت شکر علینا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا سبحان اللہ جزاک اللہ. ہمارے ملک کے بہت ہی بہترین بہت ہی ٹیلنٹڈ ثنا خواہ ہمارے ساتھ ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. ان کی ٹیم میں اعجاز علی اور فیاض علی ہیں جو ڈف پہ ہیں اینڈ جو ہمارے سٹارز ہیں ماشاءاللہ نعت خوانی کے امیر الدین اینڈ توقیر الدین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویوز اور جیسے کہ آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ تو بہت ہی اکمپلشڈ اور بریلینٹ اسلامک اسکالرز ہیں ایسی پرسنالٹیز جن سے ہمیشہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے اور ہمیں سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے کے کیا حالات تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، بچپن اور جوانی کا وقت کیسا تھا، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی ابو محمد، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اور بہت ہی پیارے بھائی جو ہمارے شو کا ریگولر حصہ رہتے ہیں، علامہ محمد اسید الرحمان سعید ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بھیا، سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے کیا معاملات تھے، معاشی سماجی کیا حالات تھے عرب کے؟ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو معاشرے کی، سوسائٹی کی تمام جو برائیاں تھیں اس وقت وہ اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ آپ اس بات پہ یقیناً تعجب بھی ہوتا ہے اور بڑی حیرانگی کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ ماحول کیا ماحول ہوگا کہ جس ماحول کے اندر بچی زندہ درگور ہوتی ہو، جس معاشرے کے اندر بہن کی عزت نیلام کی جاتی ہو، بہنوں کو فروخت کیا جاتا ہو بازاروں میں کھڑے کر کے، ماؤں کو باپ کی طرف سے وراثت سمجھ کر اپنی ملکیت سمجھ لی جاتا ہو، بیویوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو، وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا کہ جس معاشرے کے اندر صرف اسی بات سے لڑائی شروع ہو جاتی کہ اس چشمے سے پہلا میرا جانور پانی پیے گا اور دوسرا قبیلہ کہتا کہ نہیں میرا جانور پانی پیے گا، اور لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا، اور یہ حرب البسوس کے نام سے پورے خاندان اور 100 سال تک 200 سال مطلب لڑائی چل رہی ہے تو چلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ دادا نے اگر جنگ شروع کی ہے تو پوتے کو جنگ وہ لڑنی پڑے گی اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کہ جنگ وہ کیوں ہوئی لڑ کیوں۔ رہا ہے۔ جی یہ سارا کچھ اس معاشرے میں تھا، بندے بندوں کی غلامی میں تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول اور معاشرے میں آ کر ماں کو کیا عزت دی، قدموں تلے جنت بتا دی، بہن اور بیٹی کی عظمت، شان اور مقام، عفت اور عصمت کا کس انداز میں اظہار فرمایا، بیویوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لعلی ونا خیرکم لعلی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو کل تک غیر مسلم تھے، جب وہ اسلام میں آ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے اس معاشرے میں آ کر۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت کی، یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دی، والحکمہ، انہیں سنت کی تعلیم دی، ویزکیہم، ان کے ذہنوں سے بت پرستی کو نکال دیا، ان کے ذہنوں سے انسانوں کی بندگی نکال دی، انہیں شعور دیا کہ تم ہو، تمہارے لیے سارا کچھ ہے، انہیں بتایا کہ تمہاری تعظیم کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مرد مومن جو ہے اس کی عظمت اور شان اور اس کی تقدس کو فرمایا بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس ماحول کے اندر آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت فرمائی تو چشموں کے اوپر لڑنے والے ایک دوسروں کے اوپر جانیں قربان دینے والے بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیا بات ہے، وہی دیکھیں نا کہ مطلب ویوز پرسیپشن چینج کرنے کی صرف بات ہوتی ہے، تھوڑا سا ایک سوچ کو جب ہم شفٹ کر دیتے ہیں تو ہم ایک بہت بہتر اور پازیٹیو انسان بن سکتے ہیں۔ لیکن بہت سی باتیں جو آپ ابھی کہہ رہے تھے سر، جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتی تھی، آئی ایم سوری بٹ آج کل کے زمانے میں وہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ میں بتاؤں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، جب ان تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں گے پھر شکوہ کس بات کا ہوگا؟ اگر اس دور میں بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا اور اگر آج بھی نہیں مل رہا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ہمسایوں کے حقوق بتائے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہونا شروع ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وراثت ہے یہ محلے داروں کو بھی ملنی شروع ہو جائے۔ یعنی اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر
جو بیٹیوں کو عزت دی گئی، جو احترام دیا گیا، جو انہیں حقوق دیے گئے، آج ان کی اگر پامالی ہو رہی ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور محلے والوں کو تو دیے گئے حقوق، اور محلے والے کو ہمسایوں کو تو رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہمیں انہیں پڑھنا ہوگا، ہمیں انہیں سمجھنا ہوگا، اور اس ٹریک کے اوپر ہمیں اپنی زندگی کو لانا ہوگا جس ٹریک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کھڑا کر کے گئے تھے۔ پہلے کے حالات تو ہم نے سنے، لیکن آپ کی ولادت اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے، کچھ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں؟ اور آپ کی ولادت سے پہلے بھی جو انڈیکیشنز تھیں، بہت سے جو ہائی لیول کے دوسرے مذاہب کے اسکالرز تھے ان کو پتہ تھا کہ آپ آنے والے ہیں، آپ کی آمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، ہری ہے شاہ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالی ہمیں ربیع الاول کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے حضور ابھی آئے نہیں ہیں، ربیع الاول آپ کے آنے کی یہ پہلی بہار ہے، یعنی اس کائنات کی جو پہلی بہار ہے وہ حضور ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، علامات شروع ہو چکی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے زمزم بند ہو چکا تھا، آپ کے دادا جان کو حکم دیا گیا کہ آپ اسے کھودیے، زمزم واپس پلٹ کے آیا، لوٹ کر آیا۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکتیں تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اماں آمنہ، آپ سے آپ کے سسر نے کہا کہ بیٹا ابھی تو میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے اور آپ نے خوشبو لگانا شروع کر دی، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بابا جان آپ کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی کہ میں نے خوشبو لگانا شروع کر دی؟ فرمایا پھر یہ خوشبو کیسی؟ فرمایا یہ مشک سے اچھی خوشبو، یہ عنبر اور عود سے اچھی خوشبو اس وقت سے آ رہی ہے کہ جب سے یہ بچہ محمد میرے بطن میں آیا ہے، یہ خوشبو میرے جسم سے آتی ہے۔ میں راستے پہ چلتی ہوں اور درخت مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، میں راستے پہ چلتی ہوں، پتھر لڑک کر مجھے سلامیاں دیتے ہیں، مکہ المکرمہ کے کنویں پر پانی خشک ہو چکا، میں راستے پر چلتی ہوں تو چلتے ہوئے جب میں جاتی ہوں اس کنویں پر تو بقیہ عورتیں اپنے ڈھول اور برتن کے ساتھ رسی باندھتی ہیں، اور پھر جا کر کہیں تھوڑا سا پانی آتا ہے، مگر جب سے یہ بچہ محمد میرے بطن میں آیا ہے میں اسی راستے اسی کنویں پر جاتی ہوں، اور کنویں پر جا کر میں بغیر رسی کے اپنا ڈھول اپنا برتن کنویں کے سامنے کرتی ہوں تو پانی خود بہر میرے ڈھول میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے عرض حرمین کے اندر پہرا دیا گیا کہ آج اس وادی مکہ میں کوئی جن اور کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تھوڑی دیر بعد حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ بچہ اس حال میں ہے کہ جس طرح کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس آنے کے انداز کو اور جانے کے انداز کو دیکھ لیا جائے، ربیع الاول میں ہمارے حضور آئے، ربیع الاول میں ہمارے حضور گئے، تو جب سے پہلے آئے تو سجدہ کیا، آخری مرتبہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کس بات کی وصیت ہے؟ نماز کی وصیت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور بتانے آئے ہیں میں تمہیں ایک رب کے سامنے جھکانے آیا ہوں اور تمہاری زندگی سے کبھی نماز نہیں نکلنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں آتے ہیں، آپ کی اتنی برکات ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محلے کے لوگ دائیں بائیں کے لوگ آتے ہیں اور آ کر بچے کی تعریف کرتے ہیں، اور سب یہ کہتے ہیں کہ ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ مکہ کی عورتیں آئیں، فرمایا ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا، خواتین و مرد آئے، کہا جی ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ہم تو چونکہ حجاز میں رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، شاید کہیں ہو۔ اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبرائیل یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے تو 1.25 لاکھ نبی دیکھے ہیں، پیغمبر دیکھے ہیں، رسول دیکھیں، ذرا آپ بھی جائیے، آپ جا کر بتائیں کہ کیا آپ نے بھی ایسا بچہ دنیا میں دیکھا ہے؟
تو حضرت جبرائیل آئے، فرمایا یا اللہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. تو وہ کہا نا کہ افا کہا گردیدم ماہر تاباں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اللہ نے کہا جبرائیل ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، کوئی دیکھتا کیسے. وہی ہوا کہ دائی حلیمہ جب تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لوگ یہاں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جی باقی دائیاں آئیں. اب دیکھیں نا وہاں سے بنو سعد کا راستہ کتنا ہے، مکہ سے آپ چلتے ہیں تو دائی حلیمہ کا جو گاؤں ہے، جو وہاں کا علاقہ ہے، وہاں 140 کلومیٹر ہے. غالباً یہ 340 سے پلس بنتا ہے آنا جانا. تو یہ بڑی دیر سے پہنچیں، اونٹنی کمزور ہے، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، سب سے لیٹ آئیں. تو لوگ یہاں کہہ دیتے ہیں جملہ خطبہ اپنے انداز میں کہ باقی دائیوں نے قبول نہیں کیا. میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے ان کو دیا ہی نہیں، اللہ نے یہ حصہ کسی اور کے حصے میں رکھا تھا. جب دائی حلیمہ آئیں تو فرمایا بچہ دکھائیں تو صحیح. اب حضرت آمنہ نے بات سنتے ہی کہا بچہ ہے لیکن یتیم ہے، کیونکہ پہلے بہت ساری دائیاں یہ سوال کر کے جا چکی ہیں مال کیا ملے گا. لیکن جب دائی حلیمہ نے دیکھا تو فرمایا یہ تو یتیم نہیں ہے، یہ تو درری یتیم ہے، مجھے بچہ نہیں ملا، سب کچھ مل گیا. اب دائی حلیمہ جب لے کر بچے کو باہر نکلنے لگیں، اپنے شوہر کی گود میں دیا اور بیٹھنے لگیں تو بچہ پیچھے تھا. اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ یہ سواری اس لیے نہیں اٹھ رہی کہ آپ نے بچہ پیچھے بٹھایا ہوا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو مسجد اقصیٰ کے اندر 1.25 لاکھ نبیوں کا امام بنے گا. آگے بٹھایا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی. اب وہ اونٹنی جو بڑی دیر سے پہنچی، لیٹ پہنچی، کمزور تھی، مریل تھی، لاغر تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے ایروپلین کے پر لگا دیے. اب وہ یوں جب جانے لگی تو چلتے چلتے وہ جو دائیاں پہلے جا چکی انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ مٹی اڑاتا، یہ دھول اڑاتا، یہ بڑی تیزی کے ساتھ کون آ رہا ہے. جب قریب سے گزرنے لگی تو سب نے کہا یہ تو حلیمہ ہے. کہا حلیمہ رکو تو صحیح، رکتی کیوں نہیں؟ سواری بدل گئی؟ فرمایا نہیں سواری نہیں، آج سوار بدل گیا ہے. اچھا منظر کیا ہے بہن آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہاں دائی حلیمہ کے گھر میں دل میں یہ سوچ ہے میں بچے کو تو لے جا رہی ہوں، بڑا خوبصورت بچہ ہے، مگر پرورش کے لیے کسی بکری کے ہاں دودھ نہیں ہے تو اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ اگر وہاں کسی بکری کے تھنوں میں دودھ ہوتا، کھانے پینے کے لیے فاقے نہ ہوتے، کچھ موجود ہوتا تو لوگوں نے کیا کہنا تھا کہ دائی حلیمہ کے گھر میں یہ مال تھا، یہ کھانا پینا تھا، اس لیے وہاں پر ان کی پرورش ہوئی. وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کو وہاں بھیج رہا ہوں جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ ان کی وجہ سے نبی نہیں پلے، نبی کی وجہ سے کائنات پل رہی ہے. اب دائی حلیمہ کے گھر جب حضور پہنچ گئے تو فرمانے لگے جاتے ساتھ ہی بہاریں آ گئیں. اور جس سال حضور آئے یہ بات بڑی سننے کے قابل ہے کہ اس سال مکہ المکرمہ کے مکہ المکرمہ میں قحط سالی تھی اور کسی کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مگر جب حضور آئے تو اللہ نے مکہ المکرمہ میں جتنی عورتیں تھیں سب کو اللہ نے بیٹے تقسیم کیے، بیٹے عطا فرمائے. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا ہوتا ہے تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. ہم نے اپنا نبی بھیجا، امت میں بیٹے تقسیم فرمائے. حضور آئے اس سال ہر طرح بارشیں ہوئیں، کھجوروں میں پھل زیادہ ہوئے، باغات پر پھل زیادہ ہوئے، پہاڑوں پر ہریالی آئی، بارشیں آئیں، سرسبزہ ہوا. اور اسی طرح جب حضور آئے تو نبی کریم علیہ السلام دائی حلیمہ کے گھر چلے گئے. دائی حلیمہ جب اپنے گھر میں لے جاتی ہیں تو فرمانے لگی کہ اتفاقی طور پر ہمارے ہاں ایک مریض تھا، اس کے پانی کے اندر حضور کا ہاتھ پڑ گیا اتفاقی طور پر. اب اس نے جب وہ پانی پیا تو اسے شفا مل گئی. تو گویا کہ دائی حلیمہ کا گھر نہیں بلکہ صحت کا ایک مرکز بن گیا. لوگ لاتے، حضور کا ہاتھ پانی میں لگواتے، وہ پانی پیتے اور صحت ملتی. تو یہیں سے میں چاہ رہی تھی کہ اگر علامہ صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پوری گفتگو کے اندر. بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں نا ایک بڑی عجیب بات اور بڑی اہم بات آئی کہ ہمارے ہاں یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں تو ان حروف تہجی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد مبارک ہے اس کے اوپر مختلف اقوال ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، 12 ہیں. تو 12 کے اوپر چونکہ معروف ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ان کی ولادت باسعادت کو دیکھتے ہیں تو حروف تہجی میں اگر ہم دیکھیں 12 کو تو اس کے حروف تہجی میں یہ حد لفظ بنتا ہے، دال اور ہا. یعنی کہ جو دال ہیں اس کے 4 بنتے ہیں اور ہا کے 8 بنتے ہیں. 8 اور 4 کو جب ملائیں گے تو یہ 12 ہوں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی حد کر دی. یعنی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، جو بعثت ہے، یہ نعمت سے بھی آگے بڑھ کر یہ احسان ہے جس کو کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.
جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہے، آپ کے کمالات کی بات ہے، وہ معروف یعنی کہ یہ شعر ہیں وہ احسن من کلام ترکت تو عینی واجمل من کلام تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانا قد خلقت کما تشاء، یہ اپنی جگہ پر. اس طرح ایک پنجابی کا شاعر بھی، یعنی ہر انداز میں اپنے اپنے. اور ایک شاعر کہتا ہے حضور اقدس کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی جب قسمیں کھائی ہیں اللہ نے سورۃ عادیات والعادیات زبان میں، تو فرمایا اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی جب قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اصحاب کی جب یہ عظمت ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا، یعنی ان کی عظمت ان کی شان کیا ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی آئے، تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی، لیکن ہمیں حکم دیا گیا لا نفرق بین احد منہم، کسی نبی کی شان میں گستاخی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، انبیاء کی امامت دے دی گئی. اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ جو مقاصد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، وہ مقاصد کیا تھے؟ وہ قرآن کی تلاوت تھی، وہ قرآن کی تعلیم تھی، وہ حکمت تھی، وہ سنت تھی. میں چاہوں گی کہ ہم ان کے اوپر اب ڈیٹیل میں بات کریں بریک کے بعد آپ کی اجازت سے. ویورز کچن میں بھی سب کچھ تیار ہو گیا ہے. آمینہ آپ نے بھی سب کچھ تیار کر دیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کتنے خوبصورت نام سے نوازا ہے. آپ کے پیرنٹس کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. بٹ اے بیوٹیفل نیم. چھوٹی سی ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے بھائی کون سا خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں گے؟ جشن آمد رسول اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی گفتگو سے ہم یہی کلام سنتے ہوئے آئیں گے اور پھر اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. اینڈ مفتی صاحب آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ہم نے اس کی طرف بھی واپس جانا ہے بریک کے بعد. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے. شاد کے نغمے
سب کو سنائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ امیر الدین اینڈ توقیر الدین اور ان کے ساتھی اجاز علی اور فیاض علی، جزاک اللہ۔ جی سر، ہمیں بریک لینی تھی، آپ کچھ پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید، حضور سنت۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے جو مقاصد تھے، آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ مقاصد کیا تھے، اور عوام میں یہ شعور بیدار کرنا ہے ایک مہم سازی کے ساتھ۔ جیسے ماہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے تو ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں جو گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اصلاح کیسے ممکن ہے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے پہلے، جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس دور میں جو برائیاں تھیں، جو خامیاں تھیں، اگر آج بھی ہماری سوسائٹی میں برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، تو وہ درست کیسے ہوئیں، اور آج جو ہمارا معاشرہ ہے یہ کس طرح اصلاح کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو چار چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، انہیں کتاب کی تعلیم دی، سنت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا، اور وہ برائیاں ان کے اندر سے جڑ سے نکال کر باہر پھینک دیں، اور کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی معاشرے کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں ان کی معیشت دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دور مبارک میں ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا نہیں کوئی مل رہا۔ یعنی یہ جو ان کی جو معاشی نظام تھا، اس کو جو استحکام ملا، جو مجھے سب سے خوبصورت بات لگتی ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کے لیے بھی ڈیزگنیٹ کیا گیا۔ دیکھیے ٹرو لیڈر وہی ہوتا ہے جو پراپر جابز کے لیے لوگوں کو ڈیزگنیٹ کر سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب دا پرفیکٹ ہیومن بینگ۔ دیکھیں میں اس میں نا آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا نا تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ایک لشکر تھا، ہزاروں کا لشکر تھا، تو اس وقت انہیں ضرورت تھی کھانے کی، پینے کی، تو اب اتنا راشن موجود نہیں تھا، تو وہ فاتح بن چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، ہر چیز ان کے قبضہ قدرت میں آ چکی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پتہ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک شخص سے قرض لیا، اور قرض لے کر اپنا نظام جو تھا اس کو استحکام بخشا، اور ان کا قرض انہیں واپس لوٹا دیا۔ تو آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، جو لوٹتا ہے، جو قبضہ کرتا ہے۔ ہم جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں، آج جواب دہی کا احساس ختم ہو چکا ہے، موت پہ یقین ختم ہو چکا ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ علامہ صاحب وہی والی بات ہے نا جو آج کل بات بڑی فیمس انگریزی میں کہی جاتی ہے، پیپل لیو لائک دے نیور گوئنگ ٹو ڈائی۔ لوگ ایسے جی رہے ہیں کہ جیسے کل مطلب آپ نے اپنے کریٹر کے سامنے کبھی نہیں جانا، کبھی آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، کوئی آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ لوگ ایسے زندگی جی رہے ہیں کہ جیسے مطلب اپنے بھائی بہن کی فکر نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، ان ماں باپ جن کو اف تک نہیں کہنا، ان کو دے ہی صرف آپ تکلیفیں رہے ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ سب گفتگو کا فائدہ تبھی ہے اگر ہمارے ویورز کچھ سیکھیں۔ دیکھیں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی بندگی اور عبادت کرو تو یہ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج وہ احساس ختم ہو چکا ہے ہمارے اندر۔ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ کم از کم اللہ تمہیں دیکھے، تو وہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ جب یہ احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے اس ماحول سے اور اس معاشرے سے ہم اپنی مناسبت کو پیش کریں گے؟
تو اب گفتگو مفتی صاحب آپ کی طرف واپس لے کے آتے ہیں. آپ کی بات سوری قطع کلامی ارلیئر کی, میں چاہوں گی کہ ہم بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر, رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. چونکہ ٹاپک بڑے خوبصورت لطف بھرے انداز میں جا چکا ہے, تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم اللہ کے پیارے حبیب, دکھی دلوں کے طبیب, یہ وہ شخصیت ہیں جن سے دنیا کی ہر مخلوق نے فائدہ اٹھایا ہے. اگر آج کوئی مخلوق فائدہ نہیں اٹھاتی اور انسان ہو کر نہیں اٹھاتی تو اس سے بڑی بدنصیبی والی کیا بات ہو سکتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی بچپنے میں, حالانکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, ابھی آپ نے جو قیادت ہے پوری کائنات کی وہ سنبھالی نہیں ہے, ابھی آپ کا بچپنا ہے, اور آپ چھوٹے سے بھائی ہیں حضرت شیمہ کے. حضرت شیمہ اپنی والدہ سے عرض کرتی ہے, اماں جان اگر اجازت ہو تو میں روزانہ بکریاں چرانے جاتی ہوں, میں اپنے بھائی کو محمد کو ساتھ لے جایا کروں. تو ماں کہنے لگی نا 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 ایسا نہ کرنا, تمہیں پتہ ہے اس جیسا بچہ تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. بہرحال بہن ضد میں کامیاب ہوئی اور اپنے بھائی کو ساتھ لے جانے لگی. چند دن گزرے تو واپس آئیں اور محلے کی دیگر عورتیں آ کر حضرت دائی حلیمہ سے کہنے لگی, حلیمہ ایک بات تو بتائیے کہ آپ نے کون سی چراگاہ تلاش کی ہے کہ جہاں آپ کی بکریاں جاتی ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ چراگاہ میں نے تلاش نہیں کی, بکریاں میں لے کر نہیں جاتی, میری بیٹی شیمہ لے کر جاتی ہے. آپ شیمہ سے پوچھئے. حضرت شیمہ سے پوچھا تو حضرت شیمہ جس طرح کوئی بہن بڑے ناز اور نخرے سے نہیں کہتی, ہاں ہاں بھائی سچ پوچھتی ہو؟ کہا ہاں ہاں سچ پوچھتی ہیں. کہا میں نے کوئی چراگاہ تلاش نہیں کی, جب سے میرا بھائی محمد میرے ساتھ جاتا ہے سارا دن بکریاں اس کا چہرہ دیکھتی ہیں, شام کو پیٹ بکریوں کا بھرا ہوا ہوتا ہے. کبھی پہلے میرے بھائی, کیونکہ جیسے کہ ویورز ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ قحط تھا جی, اور جس کو ہم ڈراؤٹ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے بھی جانا ہے تو کچھ کھانے کے لیے ہونا بھی تو چاہیے نا. وہ کیا کس چیز کو چریں؟ جی آپ دیکھیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کیسی تصویر ہے اس کی. حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب سے میرا بھائی محمد میرے ساتھ جانا شروع ہوئے کبھی بھی مجھے بکریوں کو واپس نہیں لانا پڑا. وہ قطار میں رہتی ہیں, وہ ترتیب میں رہتی ہیں, ادھر ادھر نہیں جاتی. میرے خیال میں آج کی امت کو بکریوں سے ہی سبق لے لینا چاہیے. کیا بات. اگر اتنا ڈسپلن نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر بکریوں میں آ گیا, جانوروں میں آ گیا. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے جو آئی ایم شیور کہ ایٹ سم پوائنٹ ڈسکس ہوا ہوگا, لیکن میں پھر سے کلیئرٹی چاہ رہی ہوں. آپ کا مبارک نام محمد بھی اور احمد بھی, یہ ذرا ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام دیے گئے وہ پہلے زمین پہ کسی کے نہیں تھے. نمبر ایک, محمد نام آپ کا زمین پہ رکھا گیا, احمد نام آپ کا آسمانوں پہ رکھا گیا. جی جی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن سے جانوروں نے اپنی شکایتیں کی. ایک اونٹ آ کر حضور کے کان میں گفتگو کرنے لگا, حدیث مبارکہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. مالک کو بلایا, فرمایا بھائی تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو, چارہ کم ڈالتے ہو, اس کے ساتھ انصاف کرو. اسی طرح ایک جانور جنگل سے دوڑتا ہوا آیا, حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے فلاں صحابی نے ہماری والدہ کا شکار کر لیا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ مجھے چھوڑ دیں, جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے میں ان کی پرورش کر لوں گی, اس کے بعد ہمارا شکار کر لیا جائے. تو جانوروں نے بھی آپ سے فائدہ اٹھایا. آج کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسی پرسنالٹی کے, شخصیت کے, امام الانبیاء کے, امام الرسل کے, نبیوں کے نبی کے, سید الاتقیاء کے ہوتے ہوئے ہم لوگ ناکام ہیں؟ وجہ کیا بنی؟ قرآن کریم کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو چیز میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو, کامیابی اس میں ہے. جس چیز سے میرا رسول تمہیں منع کرے اس سے اجتناب کرو, اس میں ہے, اس سے بچ جاؤ. بالکل جی. تو دیکھیں ڈسکشن تو ایسی ہے کہ ساری زندگی بھی کرتے رہیں, ربیع الاول کا مہینہ کیا پوری زندگی کم ہے. جی جی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ڈیلی جب بھی ہم کسی آپ لوگوں سے انفارمیشن لیں تو اس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی خواہش, آپ کی دعا. دیکھیں ہر چیز بدلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کوئی ایک چیز. جیسے کہ میری ہمیشہ سے ایک خواہش ہے کہ لوگوں کے اندر کائنڈنس پیدا ہو جائے, ان کے اندر کی انسانیت جاگ جائے, لوگوں کے ہم ایک دوسرے کے کام آنا شروع کر دیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ رشتہ دار ہے, یہ جاننے والے. اوبویسلی ایک آپ کو ہائر کی دی گئی ہے کہ ماں باپ, بھائی بہن, مطلب ایک آپ کو لسٹ دی گئی ہے اور اس حساب سے آپ نے چلنا ہے, ہمسایوں کے بھی حقوق ہے, سارا کچھ. لیکن اگر ہم اپنا جنرل ایٹیٹیوڈ کائنڈ کر دیں
پازیٹیو کر لیں, ایٹیٹیوڈ اپنے اندر سے نکال لیں, ججمنٹ اپنے اندر سے نکال لیں. سب سے بڑا جج ہمارا رب ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. تو آپ ربیع الاول کے پوائنٹ آف ویو سے کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ سر پہلے آپ سے شروع. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ مجھے کچھ دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک پیالہ ایک کمبل. فرمایا لے آؤ. اور وہ کہا میں بیچنا چاہتا ہوں, کوئی خریدے گا؟ تو ایک بندے نے کہا میں 1 روپے میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا کوئی زیادہ کرو, تو کسی اور نے کھڑے ہو کہا میں 2 درہم دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لیے اور وہ کمبل اور پیالہ اسے دے دیا اور کہا بیٹے یہ 1 روپے کا گھر کے لیے راشن لے کے آؤ اور 1 روپے کا بازار سے جا کے تم کلہاڑا خرید کے لاؤ. وہ اسی طرح اس نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اود کا دستہ اس میں لگا کے کہا بیٹے 15 دن مجھے نظر نہ آؤ, جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹو, محنت کرو. جب وہ 15 دن کے بعد آیا اس نے کہا میرے گھر میں بہت راشن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ قیامت کے دن تیرے چہرے کے اوپر بھیک مانگنے کی وجہ سے دھبا ہوتا. تو ہمیں آج ہمیں اپنی قوم کو جو بھیک مانگ رہی ہے اس طرف جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کروں, بھیک مانگنے سے حتیٰ کہ خیرات کرنے سے بھی غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت کا خاتمہ کیا نا, جو مہنگائی کا خاتمہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات سے نہیں کیا, آپ نے مواخات سے کیا. بالکل آپ نے بھائی بھائی بنا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا, جب ان سے کہا گیا نا کہ اور سر لوگوں کو خود مختار کیا, یہی تو سب سے بڑی بات لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. انگریزی میں کہتے ہیں ٹیچ اے مین ٹو فش, ڈونٹ گیو ہم اے فش. مچھلی پکڑا دو وہ کھائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ گے ساری زندگی بھوکا نہیں رہے گا. وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ صحابی ہیں, تاجر ہیں. ان سے جب کہا گیا نا کہ آپ یہ باغ لے لیں, آپ یہ کھیتی لے لیں, انہوں نے کہا یار بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ بازار کا رستہ کدھر ہے, مجھے وہ بتاؤ, میں خود محنت مشقت کروں گا. آج ایک تو ہم نے اپنی عوام کو محنت اور مشقت کے اوپر کھڑا کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. کہا یا اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا اس وطن کو, اس بلد, اس شہر کو, اور ان کا استحکام جو ہے معاشی استحکام انہیں عطا فرما. تو معاشی استحکام کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے امن و سلامتی. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین رحمت کو, دین فطرت کو دیکھنا جس میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یادی. مسلمان تو مسلمان سے محفوظ ہے. آج ہم سے مسلمان کیا محفوظ ہے؟ ہم ایک دوسرے سے محفوظ ہیں؟ نہیں محفوظ ہم ایک دوسرے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے, ابھی جانوروں کے بات کر رہے ہیں, یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانوروں کے حقوق بتا کر چلے گئے تو انسانوں کی عظمت کیا ہوگی کہ جن کی تعظیم اور تکریم کا ہمیں قرآن میں درس مل رہا ہے. کہ رستہ بدل لیا. اچھا حضور کہ ایک فیمیل ڈاگ نے بیبیز دیے ہوئے تھے تو وہ آپ نے رستہ بدل لیا, جی بدل لیا کہ اس کو تنگ نہیں کرنا. تو اب بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم اس غیر مسلم کی سرزمین پہ اترو جو تمہاری جان لینے کے در پہ ہے, جو تمہیں مارنا چاہتا ہے, تمہارے بچوں کو مارنا چاہتا ہے, تمہاری عورتوں اور خواتین کو مارنا چاہتا ہے, اگر اس کی سرزمین پہ بھی اترو تو اس دشمن کی سرزمین کے اوپر اتر کر بھی بچوں کو قتل نہیں کر سکتے, خواتین کو قتل نہیں کر سکتے, بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے, راہبوں کو قتل نہیں کر سکتے, ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کر سکتے, پانی بہا نہیں سکتے, درختوں کے پتوں کو توڑ نہیں سکتے. تو پھر ہم دیکھیں آج ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ ذرا سوچیں, نہ بزرگوں کا خیال, نہ بچوں کا خیال, نہ عوام کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہمیں کس کی فکر ہے. دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, معروف صحابی ہیں. وہ ایک صحابی کے ہاں مہمان ٹھہرتے ہیں, تو جب ان کے ہاں وہ مہمان ٹھہرتے تو اس نے دیکھا گھر میں ہر چیز بکھری پڑی ہے, برتن اور یہ کپڑے شپڑے سارے. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کو تو یہ تو زاہد ہیں, بس زہد و ورا میں ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں کہا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ دسترخوان لگایا تو کہا میں روزے سے ہوں, آپ کھاؤ. سونے لگے تو کہا آپ سو جائیں, میں نے عبادت کرنی ہے تو کہا آرام سے بیٹھو میرے ساتھ, آرام سے سو جاؤ. انہیں سلا لیا, تہجد کے وقت میں اٹھایا اور کہا ان لنفسک علیک حقا, سب سے پہلے تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے, ولربک علیک حقا, تیرے رب کا حق ہے, تیری ولزوجک علیک حقا, تیری بیوی کا حق ہے, ولضیفک علیک حقا, تیرے مہمان کا حق ہے. آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کا حق دیکھ رہے ہیں, کیا ہم اپنی بیوی کا حق دیکھ رہے ہیں, کہ ہم اپنی بستی کا حق دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے کا, سوسائٹی کا, بچوں کا یہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمیں سیرت طیبہ کے اندر یہ جو پہلو ہیں انہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی بعثت کے مقاصد تھے. وہی والی بات ہے نا ویورز, ہم سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم رب تعالیٰ کی ایک نہیں مانتے. پرابلم سب سے بڑی ہے. جی سر.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितने मसाइल पर अभी गुफ्तगू हुई है, इन मसाइल का सिर्फ एक ही हल है। वो एक हल क्या है? देखिए, कहते हैं कि जिस चीज़ का तज़किरा होता है उसे वजूद मिलता है। ये सब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से दूरी का नतीजा है। मेरा एक सवाल है कि आज हमारी कौम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने एक रोज़ाना याद करती है? हर बंदा अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट के रोज़ाना तज़किरे करता है, पूरी दुनिया में उसको एडवर्टाइजमेंट करता है। हम नमाज के बाद, नमाज के अलावा कितने एक हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके घर गया तो वो अपने बेटे से नाराज़ थे। मैंने देखा बच्चा बड़ा परेशान है, एक ही बेटा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा। मैंने कहा बेटा क्यों नाराज़ है? कहता है बाबा नाराज़ है। मैंने कहा परेशान क्यों है? मैंने वाले से पूछा तो कहने लगे इसने आज 2 दिन हो गए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा। मैं इसलिए इससे नाराज़ हूँ कि मैं 2 दिन मैंने इससे बातचीत नहीं की तो इसका इतना दिल दुखा है, ये इतना गमगीन है। इसने 2 दिन हमारे नबी पे दुरूद नहीं पढ़ा, क्या नबी का दिल दुखी नहीं होगा? जिस नबी का सदका पूरी कायनात खा रही है, जिस नबी के सदके चांद सूरज चल रहे हैं, जिस नबी के सदके पूरी कायनात की हलचल है, ये रौनकें हैं, ये महफिल सजी हुई है पूरी कायनात की, उस नबी को हम रोज़ाना याद कितना करते हैं। हालांकि उस नबी को दुरूद पाक की सूरत में याद करने की बरकत इतनी है कि आधी रात के वक्त एक सहाबी, और वही वाली बात है ना कि हम सोचते हैं कि बस जुम्मे के दिन जी, अगर हम जुम्मे के रोज जो है वो दुरूद पाक पढ़ ले तो इट्स ओके जी। भाई, आप उठते बैठते सांस लेते हुए मतलब कुछ भी करते हुए दुरूद पाक देखें, पढ़ते रहें। दुरूद ही तो वो इबादत है जिसके मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया जिस नीयत से पढ़ोगे वही नीयत पूरी होगी। एक सहाबी गए, या रसूलल्लाह मैं इतने हिस्सों में रात को इबादत करता हूँ, नवाफिल पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ। फरमाया अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। फिर उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं पूरी रात आप पे दुरूद पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया तुम जो अल्लाह से मांगो वो कबूल किया जाएगा। और दुरूद पाक की इतनी बरक़ात हैं, वैसे तो हज़ारों हैं, लेकिन 750 बरक़ात और फ़वाइद वो हैं जो किताबों के अंदर लिखे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी मौत ईमान पे आएगी, दुनिया में ज़िल्लत नहीं होगी, तंगदस्ती नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, हर मसले का हल दुरूद पाक है। और जब बंदा रोज़ाना अपने नबी को याद करेगा तो कोई एक दिन तो ऐसा होगा ना कि वो दुरूद जो रोज़ाना वो पढ़ता है उसकी गैरत अंदर जाएगी, उसका तस्करा अंदर जाएगा और उसके अंदर जो ईमान की चिंगारी है वो जागेगी। जब वो जागेगी तो उसे अपने नबी से ऐसा मिलाएगी कि वो दुनिया में भी जुदा नहीं होगा और आखिरत में भी अपने नबी से जुदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खूबसूरत नोट पे हम अपने आज के शो को कंक्लूड करेंगे। क्या खूबसूरत अंदाज में मेरे दोनों भाइयों ने इस गुफ्तगू को कंक्लूड किया। व्यूअर्स, पहले हम सिर्फ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते थे, अब हम डिस्कशन इसलिए करते हैं और इसके पीछे रीज़न ये है कि ताकि हम सोचना शुरू करें। देखिए, इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करते और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। बहुत सी बातें हुई हैं, इनमें से कोई एक चीज़ पकड़ लें ताकि हमारी भी बख्शिश हो जाए और रब ताला हमसे भी खुश हो जाए। आमीन, आमीन। और कम से कम ये चीज़ तो हम कर सकते हैं ना कि अपना सेल्फ एनालिसिस करें जैसे कि अलामा साहब ने कहा, और उसके साथ साथ मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें। इस बाबरकत महीने में तो सबसे ज़्यादा पढ़ें, और अगर ये अपनी ज़िंदगी का आप मामूल बना लेंगे तो आपको बड़ी से बड़ी टेंशन में भी टेंशन महसूस नहीं होगी। बल्कि दुरूद पाक वो नात है जिसके बगैर आपकी नमाज भी नहीं होती। बेशक। और इसी नोट पे शो को कंक्लूड करेंगे। आमिना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी सारा कुछ तैयार कर दिया किचन में। अब हाँ जी, आप क्या सुनाएंगे? ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। सुभान अल्लाह। कलाम सुनते हुए हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल, ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा है, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा
محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، تم عرش بری تک پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے۔ نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، جس ناز سے کہتے ہیں منگتے، جس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، اسی آقا مداوا کون کرے، اسی آقا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مداوا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ مکی مدنی ہے ختم رسول، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔